واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ترجمہ: مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، پس نیک عورتیں فرما بردار ہے، اپنے اللہ کی حفاظت کی سبب شوہر کی غیر موجودگی میں وہ نگہداشت کرتی ہے، اور وہ عورتیں جن کی بدخوئی کا تمہیں اندیشہ ہے تم انہیں نصیحت کرو اور انہیں تم بستروں میں علیحدہ کر دو اور ان کی تنبیہ کرو، اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہے تو تم ان کے خلاف الزام کی کوئی راہ نہ تلاش کرو، یقیناً اللہ تعالی عظمت والے ہیں، بڑے ہیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو ان کے آپسی کہ وہ آپس میں ضد رکھتے ہیں تو تم بھیجو منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے، اگر یہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا تو اللہ تعالیٰ ان کی موافقت کرا دیں گے، یقیناً اللہ رب العزت جاننے والے باخبر ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو۔ صاحب تفسیر قرطبی علامہ محمد ابن احمد الانصار القرطبی رحمت اللہ علیہ، عربی کی بہت بڑی تفسیر ہے اور بہت ماہر ہے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے میں، انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت، ان دو آیتوں کے تحت 11 باتیں ذکر کی۔ اگر 11 باتیں بولی جائے تو 11 راتیں پوری ہو جائیں گی، 11 باتوں میں 11 راتیں گزر جائیں گی۔ سب سے پہلی بات صاحب تفسیر قرطبی علامہ احمد ابن احمد الانصار قرطبی نے ذکر کیا کہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں اس کو اپنی عام زبان میں، بھائی آپ تو گاڑی کے ماہر ڈرائیور ہیں، آپ کیسے گر گئے؟ تو گرنے کی وجہ آپ بتاتے ہیں کہ آگے کتا آ گیا تھا یا پتھر گاڑی کے نیچے تھا، معلوم ہی نہیں چلا، جس کے اوپر گاڑی چل گئی اور پھسل گئی۔ یہ ہے گاڑی کے گرنے کا پس منظر اور گاڑی کے گرنے کی وجہ۔ ایسے اس آیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اسے کہتے ہیں شان نزول۔ چنانچہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کی بیوی حبیبہ بنت زید بن حارث خارجہ بن ابی زہیر، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی کو تماچا لگا دیا، چاپٹ رکھ دیا، تو ان کے خسر سعد ابن ربیع کے خسر حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمارے داماد نے ہماری بیٹی کو مارا ہے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
وحی کا انتظار کیے بغیر جواب دے دیا کہ جاؤ تم بھی بدلہ لے لو، ان کو بھی تم ایک لگا دو۔ ابھی سعد ابن ربی دروازے سے باہر ہی نکلے تھے کہ جبریل امین یہ آیات لے کر اترے، تو حضور نے کہا ارجعو، ان کو بلاؤ۔ حکم وہ نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں نازل ہوا۔ وہ کیا حکم ہے کہ مرد حاکم ہے، مرد عورتوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگر مرد کی طرف سے کوئی غلطی صادر ہو جائے تو عورت کا بھی کام ہے کہ اسے برداشت کر لے، اور عورت کی طرف سے اگر کوئی غلطی صادر ہو جائے تو مرد کا بھی کام ہے اسے برداشت کر لے۔ آپ اپنے داماد کو چاپٹ رسید مت کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ اسے بولتے ہیں۔ خلاصہ اس آیت کا نکلا الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم کی حیثیت دی، ہم نے اسے بادشاہ بنایا ہے، ہم نے اسے ذمہ دار بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حاکم ہونے کی وجہ سے جائز ناجائز ہر کام وہ عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، ظلم و زیادتی بھی کر سکتا ہے، بلکہ حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ حاکم تو ہے یہ، لیکن اس کو حکومت چلانے اور گھر کا نظام سنبھالنے کے لیے دستور، رولز، قانون اور سارے کے سارے احکامات ہم نے دیے ہیں، تو وہ حکومت کرے گا ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، تب جا کے وہ حاکم کہلائے گا۔ اگر وہ اپنی خود کی شانت حکومت اور اپنے خود کو بڑا سمجھ کر تعلیمات اسلام کو سے ہٹ کر اگر وہ عورتوں پر زیادتی کرتا ہے تو یہ حاکم نہیں ہے، یہ بدبخت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور عورتوں کو بتایا کہ مرد کی حیثیت سرپنچ کی ہے، مرد کی حیثیت آمدار کی ہے، مرد کی حیثیت پی ایم کی ہے، مرد کی حیثیت ذمہ دار کی ہے، تو ہر اپنے ماتحت کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ دار کی بات مانے۔ تو گویا کہ عورت کو بتایا گیا کہ یہ تیرا حاکم ہے، لہٰذا یہ شریعت کی نگاہ میں جو بھی فرمان جاری کرے گا اس کی اطاعت آپ کے اوپر لازم رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم کیوں بنایا آگے بتایا گیا، بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ دو وجہ ہیں مرد کو حاکم بنانے کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حاکم بنایا تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض اور اللہ کی بات میں چو چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم على بعض، اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، اس نے بنایا، اس کی شان ہے، وہ جیسے مسجد حرام تمام مسجدوں میں افضل ہے، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور محلے کی مسجد، یہ سب فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتایا، اس کی کیا وجہ؟ وہ وجہ بعد میں، لیکن ایک تو پہلے کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا۔ اب اللہ نے حاکم بنایا تو یہ سب کو ماننا پڑے گا۔ دوسری وجہ جو عقل میں آتی ہے، مفسرین نے ایسی کتابیں لکھی کہ جو جدید ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ، جن کو ایڈوکیٹ طبقہ کہا جاتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے ایسی تفسیریں لکھی کہ احکام اسلام عقل کی نظر میں، عقل اور اسلام دونوں کا ہم توازن ہے، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ تو قرآن نے آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ مرد حاکم اس لیے ہے کہ مرد بیوی کو مہر ادا کرتا ہے، مرد بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، مرد بیوی کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، مرد بیوی کے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، مرد یہ ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو گاؤں کا انتظام کرتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، لہٰذا سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ مرد کرتا ہے، لہٰذا اسے حاکم کہا گیا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اس کے بعد قرآن کریم نے فرمایا جو نیک عورتیں ہوں گی وہ اپنے بادشاہ کی اور اپنے حاکم شوہر اور ہسبینڈ کی
اطاعت اور فرما برداری کریں گی، اور جو عورتیں نافرمان ہوں گی تو وہ اپنے حاکم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی۔ تو قرآن نے فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہے اپنے شوہر جو کہ اس کا بادشاہ ہے، جو اس کا حاکم ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، اس کی بات مانیں گی۔ حافظات للغیب، اور شوہر اگر گھر میں نہیں ہے تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گی اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد گھر میں نہیں ہے تو ماں کو، بہن کو، سب رشتہ داروں کو بلا کر بانٹنا چالو کر دے گی، نہیں، بلکہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے پراپرٹی کی، اپنے شوہر کے پراپرٹی کی اور اپنی جان کی حفاظت کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے یہ جو تفسیر آ رہی اس کو عربی لینگویج میں کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کریم کی تفسیر حدیث کی زبانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمایا خیر النساء امرات، سب سے بہتر وہ عورت ہے، مرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اذا نظرت الیہا سرتک، جب تو اس کو دیکھے تو اس کو دیکھنا تجھے خوش کر دے، تیرا سارا غم بھلا دے، اسے کہتے ہیں نیک عورت۔ ایسا نہیں کہ پہلے عورت کو دیکھے بغیر اچھا خوش تھا اور جب دیکھا تو سارے غم شروع ہو گئے، تو اسے عورت نہیں کہتے۔ پھر دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، جب تم کسی کام کا ان کو حکم دو وہ تمہارے کام کو بجا لائے، تمہارے کام کو انجام دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی بھی مانتی ہے جائز طریقوں میں، شوہر بولیں گا پکچر دیکھ تو اس کا منہ پھوڑ دینا عورت کا کام ہے، اگر شوہر بولے گناہ کر تو اس کی بات مانی نہیں جائیں گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کو راضی کرنے کے لیے ناجائز کام کرنا درست نہیں، جائز ہی کام کرے گی تو وہ اپنے شوہر کی بات مانیں گی، اور گویا کہ اس نے بندوں کا بھی حق ادا کیا جو اس کا شوہر ہے، اور اللہ کا بھی حق ادا کیا، اللہ نے اس کو بولا کہ تو اپنے شوہر کا مان، تو اس کو ڈبل اجر مل جائے گا، ایک اللہ کی ماننے کا اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا فَحَفِظَتْكَ فِي مَالِهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، جب تم سفر میں ہو تو عورت اپنے جان کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہی قرآن نے کہا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ کی نگرانی اور اللہ کی حفاظت کے بدولت عورت اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے، کسی غیر محرم کو شوہر کی غیر موجودگی میں گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتی، اور کسی مال کو ناجائز جگہوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ مشکات شریف میں ہے، امام احمد ابن حنبل نے لکھا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها قيل له ادخل الجنة من ابواب الجنة شئت، کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے گی، جو عورت رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کریں گی، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کریں گی، جو عورت اپنے مال کی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، جو عورت اپنی عزت کو اپنے شوہر کے خاطر بچائے گی کہ یہ جسم میرے شوہر کا حق ہے، یہ جسم میرے شوہر کی امانت ہے، اگر میں اس میں خیانت کرتی ہوں تو قیامت کے روز شوہر اللہ کے سامنے جھگڑے گا کہ اس نے بدن جسم میں جو شوہر کا حق تھا خیانت کی ہے۔ جو حفاظت کرے گی قیامت کے روز کہا جائے گا اس عورت سے ادخل الجنت،
ایک خاتون نیک، فالصالحات نیک کی تفسیر آ رہی ہے ان سارے مجموعے کی حامل عورت کو نیک کہا جاتا ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی، شوہر کی اطاعت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت، مال کی حفاظت، قیامت کے روز سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے میں سے تو داخل ہونا چاہے تو داخل ہو جائے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی، یہ نیک خاتون کے بارے میں بتائی گئی بات ہے۔ اب آگے آ رہی ہے جو خاتون شوہر کی مانتی نہیں اور جو عورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی اصلاح کے قرآن نے 4 طریقے ذکر کیے۔ اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو اس کو درست کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4۔ فَعِظُوهُنَّ، شوہر اس کو سمجھائے، شوہر گھر میں تعلیم کرے، شوہر کا مقام کیا ہے، بیوی بچوں کو پالنے کا مقام کیا ہے، اسے سمجھائے کہ 3 لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کے خاطر اپنے قربانی دی، کانت لہا حجابا من نار، یہ لڑکیاں تیرے لیے جہنم سے آڑ بنے گی۔ دینی تعلیم کی گئی، گھر میں سمجھایا گیا، شوہر کی اطاعت کا حکم سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اصل میں جھگڑے اور اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عورتوں سے کھانے پکانے کا کام برابر لیا، نہیں کری تو لگایا، نمک کم ہو گیا تو چالو کیا مار پیٹ، لیکن کبھی نماز اس نے نہیں ادا کی، قرآن کی تلاوت اس نے نہیں کی، ذکر اس نے نہیں کی، تو ہماری طرف سے کبھی اس کے اوپر پکڑ نہیں آئی۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضور سے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے کیسے بچائے؟ حضور نے فرمایا کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا تم بھی ان کو حکم دو، اور جن کاموں سے اللہ نے تم کو روکا تم بھی ان کو روکو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ بیوی کی تعلیم اور ذمہ داری جہاں ماں باپ کے اوپر تھی وہیں پر شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر عورت بغیر پڑھی لکھی آپ کے گھر میں آ گئی اور آپ کی بیوی بن گئی، اس کو صورتیں یاد نہیں، اس کو نماز کا طریقہ اور ڈھنگ یاد نہیں ہے، تو یہ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کو کسی عالمہ خاتون کے پاس ٹینشن لگا کے کم سے کم اس کی تعلیم کا اہتمام کرے، ورنہ قیامت کے روز ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے بدترین عذاب، مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے بدترین عذاب اس مرد کو ہوگا جو قیامت کے دن آئے اس حال میں کہ اس کی بیوی بچے دین سے غافل اور جاہل ہو، دین سے غافل اور جاہل ہو۔ ہم بولتے ہیں کہ یہ پڑھانا تیرے ماں باپ کا کام تھا، نہیں، اب تیرا کام بن گیا، ماں باپ نے غلطی کی ہے تو مت کر۔ اب تعلیم اس کو رہیں گی، حقوق معلوم رہیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جھگڑا کیوں ہوتا؟ میرے حقوق آپ نے ادا نہیں کیے اور آپ نے میرے حق ادا نہیں کیے، اسی کا جھگڑا۔ اور حقوق ادا کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ان کو حقوق معلوم ہی نہیں ہے، اور حقوق ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں۔ اگر فضیلت ہوگی، آخرت کا استحضار ہوگا، ذہن ساری چیزیں ہوگی تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر بیوی سے اختلاف ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس کو فہمائش کرے، اس کو سمجھائے، وَاہْجُرُوهُنَّ۔ اور دوسرا طریقہ ہے اگر اس سے بھی کام نہیں چل رہا ہے تو اس کا بستر الگ کر دے، ایک ہی روم ہو اور بستر جدا ہو۔ اگر باحیا عورت ہوں گی تو شوہر اس کی طرف اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ معافی اور اس کے اوپر تیار ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنی اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارو، وَاضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارو۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ اللہ کے نبی ہم پر بیویوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ۔ تم 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا رہے اور بہترین بریانی کھا رہے اور بیوی کو بول رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے اور ہمارے پیٹ میں ہوٹلیں جل رہی۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تطعمها اذا طعمت، اور دوسرا فرمایا وَتَكْسُوَهَا اذا اكْتَسَيْتَ، جب تم کپڑا پہنو تو عورت کے لیے بھی کپڑے کا انتظام کرو، اس کے لیے بھی بہترین جوڑے کا انتظام کرو۔ اور پھر فرمایا حضور نے وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اس کے چہرے پہ مت مارو۔ چہرہ، سر، یہ ہیڈ ہے، بدن کا ہیڈ ہے، بہت بڑا یہ حصہ ہے۔ تو دنیا میں کسی کو بھی چہرے پر اور سر پر فقہائے کرام نے، مفتیان کرام نے مارنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو، ایک استاذ اپنے شاگرد کو چہرے پہ نہیں مار سکتا، سر پہ نہیں مار سکتا، گناہ ہے اس کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چہرے پہ عورت کو مت مارو، اگر مارنا ہو تو کیسی مار مارو؟ حضور نے فرمایا ضربن غیر مبرح، ایسی مار کہ جس میں زخم نہ آئے، جس میں نشان نہ آئے۔ کیا ہے بولو؟ ایسی مار جس میں زخم نہ آئے، جس میں نشان نہ آئے۔ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پھکنی لگے جو اٹھتا ہو تو ٹوٹے تک بیٹھتا ہی نہیں۔ تو شوہر کو بھی شریعت کا حق اس کو معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ شوہر کو بھی شریعت کی تعلیم ضروری ہے۔ جب اس کو یہ معلوم رہے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی ایسی تنبیہ نہ کرو کہ جس سے اس کو زخم ہو جائے۔ ابھی مارا تھا تھوڑی دیر پہلے، خون نکل رہا تھا، منت سماجت کر کے دواخانے میں لے جانے کی باری آ گئی۔ الٹے سلٹے کام کر رہا کہ خوشامد کے۔ اب بھی پہلے بہت غصہ دکھایا تھا، اب خون بہنا چالو ہو گیا تو بول رہی میں نہیں آتی، میرے ابا کچھ بلاتی، اب اس کے انڈیکیٹر چالو ہو گئے۔ تو آقا نے فرمایا کہ انڈیکیٹر چالو ہونے کے کام کرو مت، ضربن غیر مبرح، ایسی مار کہ جس میں زخم نہ آئے، جس میں نشان نہ آئے۔ فقہا نے اس کو کہا مسواک سے مارنے، کس سے؟ مسواک سے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تو 3 طریقے ہو گئے، نصیحت کرو، بستر الگ کر دو، اور اس کی ہلکی سی تنبیہ کرو۔ اگر عورت ان 3 فارمولوں سے سمجھ جاتی ہے فَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، تو دل میں جو اس نے ایک مرتبہ آپ کو تکلیف دی تھی تو وہ ہمیشہ مت رکھو۔ تیرے ابا ہے تو میں نے چھوڑ دیا لیکن میرے دل میں ہے ابھی۔ قرآن نے کہا فَأَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، دل میں وہ چور چھپا کے مت رکھو، اس چور کو ہٹا دو اور دل اس کے لیے بالکل خالی اور صاف کر لو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور جب مرد نے سمجھایا نہیں سمجھ میں آئی، مرد نے بستر بھی الگ کر دیا نہیں سمجھ میں آیا، شریعت کی نگرانی میں مارا بھی تب بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر اب شریعت نے کہا کہ ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مرد کے خاندان کا ایک عادل انسان اور عورت کے خاندان کا ایک انصاف والا انسان، دونوں، عورت کے خاندان کا ایک فرد اور مرد کے خاندان کا ایک فرد، دونوں خاندان کے علیحدہ علیحدہ فرد جمع ہو جائے، لیکن ان کی بھی نیت یہ نہ ہو، کیونکہ بیوی کا جھگڑا ہوتا نا سسرال بتاتا کیسے بہت مار رہا، اس کو آپ بتاتے چاٹ جا کے، تو قرآن نے کہا یہ بتانے کی بات دل میں مت رکھو، دل میں یہ نیت لے کر آؤ کہ ہم ان کا جمع کر آئیں گے۔ قرآن نے کیا کہا ہو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ، ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہو، اپنی بھڑاس اور اپنے نفس کی جذبات کی تکمیل نہ ہو بلکہ شریعت کے جذبات کی تکمیل ہو۔ مرد کے خاندان سے بھی کوئی آدمی آ رہا ہو تو یہ نہ بولے سسرال والوں کا تم کو بتاتا، تو کچھ مت بولا میں بتاتا ہوں، شریعت بول رہی نہیں، ایسی فاسد نیت لے کر آئیں گے تو جیسی نیت لے کر آئیں گے ویسے فیصلے ہوں گے، اگر جوڑ کی نیت لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا کریں گے۔
یہ حکموں کو اور دو فریقوں کو یہ سمجھایا گیا. آج ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا نا، گاؤں کے پنچایت کے سارے 10-15 لوگوں کو جمع کر دیتے. گھر میں جھگڑا ہو رہا تو اللہ کہتے گھر کی بات گھر میں رکھو. مرد کے خاندان والے کو ایسے میں چپکے سے کر دو، اور عورت کے خاندان والے دونوں آئے اور ان کے دماغ میں، ان کے کھوپڑے میں اتاریں گے. یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے. قرآن نے کیا پیارا لہجہ اختیار کیا. گھر کے مرد آ کے اصلاح کرے، پنچایت آ کر اصلاح نہ کرے، اپنا عیب مارکیٹ میں ظاہر نہ ہو. کیونکہ اگر طلاق ہو گئی نعوذ باللہ تو یہ 10 لوگ بولیں گے وہ فلاں سے طلاق ہو گئی، بہت بدمعاش عورت ہے وہ، تو دوبارہ اس کو کوئی نکاح میں نہیں لائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کتنی پیاری ہے کہ اپنا گھر کا جھگڑا گھر میں رکھ. یوفق اللہ تعالیٰ ان کی ارادے کی وجہ سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. تو یہ بات ہو گئی کہ یہ گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے مسئلے کو حل کرے. تو کتنے اسٹیپ ہے سدھارنے کے؟ بولو 4. ہم نے 4 اسٹیپ سب چھوڑ دیے، سیدھا ہم نے چالو کرے گولی طلاق کی. جبکہ کتنے اسٹیپ کے بعد طلاق کا نمبر آتا؟ 4. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کی، کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں، قرآنی تعلیمات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. یہ اسلام کہتا ہے نصیحت کرو، بستر الگ کرو، ہلکی تنبیہ کرو، دونوں خاندان کے لوگ مل کر ان کو سمجھائے، اور پھر اس کے بعد اگر سمجھ میں آ جاتا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر قرآن کریم نے پارہ نمبر 2 کے اندر، پارہ نمبر 28 کے اندر پھر آخری آپشن طلاق کا ذکر کیا. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسریح بإحسان. ایک آدمی آ کے بولے میں نے اپنی بیوی کو مذاق سے 3 طلاق دے دیا. بولے تو میں نے بولا ہو گئی. بولے کیسے مولانا مذاق سے؟ تو میں نے بولا تو ادھر آ، تیرے گلے پہ مذاق سے چھری چلاؤں گا تو گلا کٹے گا نہیں کیا؟ کلتا کیا گلا کٹتا کہ نہیں؟ بولو بھائی. جب گلا مذاق سے کٹتا تو یہ طلاق بھی کٹتی، لیکن ہم کو دکھ رہی نہیں. دکھنے کے لیے ویسی نگاہیں چاہیے، ویسی نگاہیں چاہیے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ الطلاق. طلاق سے سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں کوئی نہیں. طلاق بہت ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات صرف میاں بیوی پر نہیں پڑتے، بلکہ اس کی وجہ سے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے عرش الہی حرکت میں آ جاتا ہے. اور آقا نے فرمایا، دینیات کے بچے پڑھتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطعا، رشتہ توڑنے والے جنت میں نہیں جاتے، جنت میں نہیں جاتے. بغیر عذر کے اگر رشتہ توڑ دیا تو جنت میں وہ نہیں جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری آپشن ہے طلاق کا. تو طلاق یہ نکاح کے بندھن کو توڑنے کا ایک راستہ ہے. نکاح تو کرایا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ نکاح باقی رہے. انسان کی آنکھیں کس لیے جسم میں؟ بولو یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ کچھ جوانی کے بعد پھر کچھ بڑھانے کے بعد نکال کے رکھ دیتا آدمی؟ جیسے بدن کا ہر ایک جز لازم اور ضروری ہے، ایسے نکاح بھی لازم اور ضروری ہے. بعض فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کو معلوم ہے کہ میں اپنی بیوی کا جنازہ اٹھاتے ہوئے لے جاؤں گا تو بد نگاہی مجھے ہو جائیں گی، تو اس کے لیے جنازے کو مؤخر کر کے شادی کرنے کی پہلے اجازت دی گئی. شادی کرنے کی اجازت، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ میں جلدی کرو. جنازہ کیا کرو؟ جلدی کرو. لہذا طلاق کا درجہ 5ویں نمبر پر آتا ہے. اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اقوال کی حفاظت، اپنے افعال کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہم غصے میں آ کے ہر کام نہیں کر سکتے. اسلام اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہمیں اسلامی طریقوں میں رہ کر
شریعت نے اجازت دی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ طلاق جیسی نحوست سے ہم اپنے آپ کو بچائے اور ہم جو ہے تو اسلام اور شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے چند ہو گئے کب تک ہم تو بری بات کریں گے فجر تک، آپ کا ٹائم بولو کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ڈرائیور کا کام ہے گاڑی چلنا چلنا چلنا، جب تک کہ پورے مسائل نہ ہو جائے۔ ڈرائیور کا تو کام ہے گاڑی چلانا، لیکن پیسنجر کب تھکیں گے وہ بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ڈرائیور تو صبح ہم نے بتایا کہ ابھی تو ایک ہی بات پہ بات چل رہی، 11 باتیں وہ 11 باتیں ہوں گی، تبھی ایک ہی بات ہی چل رہی ہے۔ اس لیے 40 منٹ 9:15 تک چلیے کوئی بات۔ تو اصل میں یہ تم کو اس لیے نہیں سمجھایا جا رہا کہ تم کل ہی آ کے طلاق دینا چالو کرو۔ ہر جاننے والی ہر چیز عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز عمل کرنے کی نہیں رہتی۔ طلاق ایسی چیز ہے جسے جاننا ضروری، مسائل سے واقفیت رکھنا ضروری، لیکن اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے کہا جب یہ 4 کام نہیں چل سکے تو اب 5واں کام ہے طلاق ہے۔ تو اسلام نے اصل میں حکومت نے اسلام کے طریقے طلاق پر بھی اعتراض کیا، تو اسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام نے مرد سے کہا کہ آپ حالت طہر میں، پاکی کے زمانے میں، عورت کے 2 زمانے آتے، ایک پاکی اور ایک ناپاکی کا، تو قرآن نے فرمایا کہ مرد عورت کو پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دے دے، بس چھوڑ دے، ختم۔ کیا بتایا؟ 1 طلاق دے دے اور چھوڑ دے۔ حیض کی حالت میں جماع کے بعد طلاق دینا منع ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے کی کچوری چور کے کھا جاتا ہے، کچوری چورنا گناہ ہے، لیکن پیٹ تو بھرتا کہ نہیں؟ ارے بولتے نا بھائی تم لوگ، ارے بھائی کسی کا مال چوری کر کے کھائے، چوری کرنا گناہ ہے، لیکن پیٹ بھرتا کہ نہیں؟ تو ایسی حیض کی حالت میں اور ضرورت پوری کرنے کے بعد طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق دیتے تو طلاق ہو جاتی۔ جیسے چوری کرنا گناہ ہے، لیکن چوری کرے تو پیٹ بھر جاتا، لیکن چوری کرنا گناہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طلاق احسن، سب سے اچھا طریقہ ہے کہ 1 طلاق دے کے چھوڑ دو، اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہر طہر میں 1 طلاق دو، 3 طہر میں، 3 پاکی میں 3 طلاق۔ پھر اس کے بعد شریعت مطہرہ نے 1 لفظ میں 3 طلاق دینے کو گناہ قرار دیا۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے تجھے 3 طلاق ہے تو اس سے طلاق ہو جائیں گی، لیکن گناہ ہے۔ تو 3 طلاق شریعت میں ہے، لیکن وہ بھی گناہ ہی رکھا ہوا ہے، اس سے طلاق ہو جاتی لیکن وہ گناہ ہے۔ دیکھو اسلام نے کتنا پیارا نظام بتایا، 3 طلاق کی کئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ 3 طلاق دینے والے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعتی قرار دیا، اس کو گنہگار قرار دیا، بھلے سے اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ طلاق ہے۔ پھر اس کے بعد جب طلاق ہو گئی تو طلاق 3 طلاق کے بعد بیوی دوبارہ نکاح میں لانا ہے تو بغیر حلالے کے نہیں لا سکتے۔ حلالے کو بھی لوگوں نے مذاق سمجھ کے رکھا۔ ایک آدمی نے 3 طلاق دے دیا تو دوسرا آدمی فوراً اس کی بیوی سے نکاح کر لیتا ہے اور دوسرے دن ہی طلاق دے دیتا ہے، جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو 3 ماہواری گزرنے کے بعد دوسرا آدمی اپنی رضامندی سے حالت رضا میں شادی کرے گا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اگر بالفرض و تقدیر اس کی نہیں جمی، جیسے تمہاری نہیں جمی ویسے اگر اس کی نہیں جمی تو پھر وہ طلاق دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی جو عدت گزرے گی 3 حیض آنے کے بعد، پھر وہ پہلے شوہر کے لیے آ سکتی واپس، اور زمانہ ہے۔ لیکن مسلمانوں نے
नाजायज तरीका इख्तियार कर लिया, आज तलाक दिया, कल फौरन हलाला हो गया, फिर परसों 3 दिन में सब कुछ हो जाता है। ये जिना है, ये पूरी जिंदगी जिना में शुमार हो रही है, ये सब जिंदगी जिना में शुमार हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तालीमात को पसंद नहीं फरमाया। इसलिए सबसे पहली दावत और तबलीग में हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 6 सिफात, ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र। तो इल्म जिक्र में एक पॉइंट बताया जाता है, इल्म 2 तरह का है, एक मसाइल वाला और एक फजाइल वाला। मसाइल वाला इल्म मुअतबर उलमा से, ये जुमला लगाया जाता है सर, मुअतबर उलमा से, हर अरे गहरे नत्थे खैरू से नहीं पूछ सकते आप, हर टोपी वाले से नहीं पूछ सकते। स्पेशलिस्ट इन इस्लामिक तालीमात, एजुकेशन, इस्लामी तालीमात में जो माहिर है, जिसके पास कुरान और हदीस के मा लहू व मा अलैहि का पूरा इल्म है, उससे आप मसला पूछ सकते हैं। हर आदमी से मसला नहीं पूछ सकते। वो हर आदमी तुमको बोलेगा कि हाँ हो गया तुम्हारा सब, चलन दो। रसूलुल्लाह तालीमत है। क्या तुम हर अरे गहरे नत्थु खैरे डॉक्टर के पास जाते हैं जो किधर भी काटना चालू करे? बल्कि एक डॉक्टर ने नाउजुबिल्लाह अगर बता दिया पथरी है तो 4 जगह चेकअप कराते, फिर बाद में बोलते कि हाँ यार अब यकीन आया, पहले के पास यकीन ही नहीं आ रहा था। तो दुनियावी कामों में जिस तरह परख कर हम जिंदगी गुजारते हैं, तो इस्लामी तालीमात में भी हमें इसी परख के साथ जिंदगी गुजारना होगी। तो कुरान करीम ने इस तरीके से इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाई। और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने, बच्चे भी मौजूद हैं, यहां नहीं बताई जा सकती वो बातें, इसलिए जिससे भी हर एक को इस्लामी शरीयत से वाकफियत बहुत जरूरी है। फुक़हा किराम ने एक मसला बताया, कुरान का इतना याद करना तजवीद के साथ फर्ज है जिससे नमाज हो जाती। और नमाज कितने आयत से होती? 3 आयत से हो जाती नमाज। लेकिन मसले मसाइल का इन बैठने वालों में से हर एक का जानना जरूरी है, क्योंकि हम सबकी शादी हुई कि नहीं? किसकी किसकी शादी हुई है? हाथ उठाओ। तो सबकी शादी हुई है तो निकाह के मसाइल सबको जानना जरूरी है। औलाद किसकी किसकी है? सबको औलाद जानना जरूरी है। लड़कियां किसकी है? सबको लड़कियों से मुतालिक इस्लामी तालीमात जानना जरूरी है। प्रॉपर्टी और मीरास माल कमाते हैं, उसके बारे में तिजारत के अहकाम सबको जानना जरूरी है। हम सब गफलत में पड़े हुए हैं, चलन देते, बाद में जब मालूम चलता रहे तो सब हराम था। तो पहले ही जैसे हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही हमारा एक फैमिली मुफ्ती होना चाहिए, जिससे हम हर आन हर घड़ी अपने मसाइल की रहबरी और रहनुमाई हासिल करते रहे। हम अपना कोई भी काम उस मुफ्ती से पूछे बगैर न करें। अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह की भी खुशनुदी हासिल होगी और आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी, वरना ये जिंदगी तो गुजरना ही है। अब आखिरी बात, मियां के कितने हुकूक है और बीवी के कितने हुकूक है, ये सब जो बातें बताए उस सब का खुलासा है। ये सब शौहर के हुकूक अपनी बीवी के ऊपर क्या क्या है, ये तो होना चाहिए था, औरतों में भी होना चाहिए था। क्योंकि क्या हो रहा है मालूम, अब यहां पर मर्द सुन लेंगे और ये सब फजीलत औरत को जाके ढेर मारेंगे और बोलेंगे हमारा तो कुछ है कि नहीं, शरीयत में इस्लाम में कुछ है कि नहीं हमारा। इसलिए दोनों के रहते तो दोनों बराबर बताते हैं। मौलाना ने ये भी बताए थे, मुफ्ती साहब ने ये भी बताए थे, हमारा बताए थे, तुम्हारा बताते थे। तुम मस्जिद से सिर्फ हमारा लेकर आते, हमारे ऊपर क्या क्या वाजिब है, तुम्हारे ऊपर भी तो कुछ वाजिब हो गए। इसलिए चंद बातें आपके सामने। सबसे पहली बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द की जिम्मेदारी सबसे पहली यह है कि वो अपनी बीवी को अपनी हलाल कमाई से जितना हो सके उम्दा से उम्दा खिलाए। कितनी प्यारी बात है बोलो। तुतइमहा इदा तइमता, जब तुम खाओ तो उसको भी खिलाओ। और इसके ऊपर एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनारुन अनफक़तहु अला अहलिक, एक वो पैसा है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद में खर्च किया जाए, एक वो पैसा है जो मिस्किनों और गरीबों पर खर्च किया जाए,
اور ایک وہ پیسہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے. ان تینوں میں سے سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، کہ وہ دینار، وہ پیسے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں، قیامت کے روز سب سے زیادہ اس کا ثواب تم کو ملے گا. بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ ساتھیوں کو بھائی چلانا، انر بھائی کو دعوت کرا تھا، ہاں چلو بولے تمہاری دعوت کراتے، اور بیوی نے کچھ بولی کہ آج تمنا ہے، ہوٹل لوگ نے کھاتے ہیں، اچھا بیوی نہیں کھاتے ہیں، تم برابر کھاؤ. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق ہے مرد کا کہ اپنی کمائی، حلال کی کمائی میں سے عمدہ کھانا اسے کھلانے کی کوشش کرے. اس کھلانے میں بھی کیا ملے گا بولو؟ ثواب ملے گا. یہ پہلی ذمہ داری مرد کی ہے. دوسری ذمہ داری مرد کی یہ ہے کہ اگر عورت اسلامی احکام سے ناآشنا ہے، قرآن اور اس کی تعلیمات سے وہ دور ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، تو مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اپنی بیوی کو اسلام اور اس کی تعلیمات سکھائے، یا تو خود سکھائے یا پھر کسی عورت جو پڑھی لکھی ہوئی اس کے پاس اس کی ترتیب بنائے. اور تیسرا حق فرمایا حسب موقع، ضرورت کے وقت عورت کو اپنے والدین، اس کے رشتہ داروں کے پاس جانے کی اجازت مراحمت فرمائے. عورت اگر اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے تو یہ حاکم ہے تو نہیں میرے بغیر نہ جانے کا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بھی ماں باپ ہے، اس کو بھی حج کا ثواب ہونا ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہے، اس کے بھی ماں، اس کی بھی بہن، اس کی بھی بھائی ہے. لہذا ضرورت وقت سے اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے. بلکہ فقہ نے کہا، تم کو بتاؤں گا، اپنی مجلس سے چپکے سے سن لو. یہ بات الگ ہے کہ مولانا یوٹیوب پہ ڈالنے والے عورتوں کو بھی معلوم چل جائے گا. وہ یہ ہے کہ فقہ نے فرمایا کہ ہر ہفتے عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی زیارت کرے، اور مرد اس کو روک نہیں سکتا، مرد اس کو روک نہیں سکتا. تو وقفے سے آپ کیا کرو، اس کو والدین، کیونکہ جیسے آپ اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کو بھی آپ کا والدین رشتہ داروں کے ساتھ پیار و محبت کرنا دیکھ کر اس کو بھی اپنا گھر کا منظر یاد آ جاتا، اس کو بھی اپنا گھر کا منظر یاد آتا، کیونکہ وہ بھی کسی باغ میں پھلی ہوئی بنی ہوئی کسی باغ کی کلی وہ بھی ہے، اسے بھی یاد آ جاتا جیسے تجھے تیرے ماں باپ یاد آتے. ہم تو کہتے میرے ماں باپ نے میرے کو محنت کر کے پڑھایا، خدمت کرنا ہے تو کرنا، تو نکل جائے باہر. شریعت نے کہا کہ اگر عورت دعویٰ کرے کہ مجھے الگ رہنا ہے، بات سمجھو غور سے، اور بہت تیقظ اور بیداری کے ساتھ میں بات بول رہا، سستی میں نہیں ہوں، ایک دم بیداری کے ساتھ، اگر عورت نے پہلے ہی دن دعویٰ کر دی کہ مجھے آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے الگ گھر چاہیے، تو آپ مفتیان کرام اور شریعت سے پوچھیں گے تو شریعت کہے گی کہ آپ کے اوپر لازم اور ضروری کہ اس کو الگ گھر دے. ہمارا کیا ہوتا ہے، رہیں گی تو میرے ماں باپ کے ساتھ رہے، نہ تو اپن طلاق دے رہے. یار یہ کام مت کرو، یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ شریعت یہ ہے کہ اس کا حق ہے رہنا، خدمت تیرے اوپر واجب ہے، کتنا کرنا ہے تو کر جا کے، بیوی کے اوپر خدمت نہیں ہے، وہ تو کر رہی ہے، احسان مان اس کا. تو اس کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے اور اس کو اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اور اس والدین کے گھر پہ جانے کی اجازت دیں، اور وہ والدین کے ساتھ جو ہے تو جائے اور ان کی ملاقات وغیرہ کر کے آئے. اور ایک اور بات، وَلَا تُقَبِّحْ، اس کو تانے مت دو، ٹوچر مت کرو. حدیث میں کیا بولا گیا؟ بیوی کو وَلَا تُقَبِّحْ، اس کو ٹوچر مت کرو. اس کے والدین کی طرف سے اگر آپ کو کوئی غلطی پہنچی تو اس کے والدین نے آپ کو تکلیف دیا، یہ بیچ میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، تو دونوں کے چکر میں لڑکی کو تانے مت دو. تیرے ماں باپ ایسے بولتے، تیرے ماں باپ کو بولتے، یہ بولتے. شریعت نے کہا یہ تانے مت دو.
اگر تم تانے دیں گے جزاء سیئۃ سیئۃ تو تمہاری اولاد تم کو بھی تانے دینے لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بات بتا فرمائی۔ پھر بیوی کے اوپر کیا حق ہے؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ہر جائز کام میں شوہر کی مانے۔ یہ تو پہلے بتا دیا، ناجائز کام میں تو مفتی کی بھی نہیں چلتی۔ اگر مفتی بھی بولے کسی کا انڈا چرا لے تو شریعت کہتی ہے وہ مفتی کا منہ پھوڑ دو۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، ان کے ہاتھ کاٹ دو جو چوری کا آرڈر کرتے ہیں۔ چوری کرنا گناہ ہے، چوری کا حکم دینا گناہ ہے، چوری کی ہیلپ اور مدد کرنا بھی گناہ ہے، ساری چیزیں گناہ ہی گناہ ہے۔ تو پہلا کام ہے کہ عورت جائز کام میں شوہر کی ادب اور اس کی بات مانے۔ دوسرا کام ہے کہ عورت بے ادبی کے ساتھ شوہر کے ساتھ نہ پیش آئے بلکہ با ادب اور با حیا بن کے زندگی گزارے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے خاطر اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے خود کے ڈھانچے کی حفاظت کرے، یہ عورت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ حکم دیا گیا کہ عورت شوہر کا مال ناجائز جگہوں میں یا جائز جگہوں میں، ناجائز جگہوں میں تو کس کی ہے ہی نہیں خرچ کرنے کی اجازت، جائز جگہوں میں بھی خرچ اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ جائز جگہوں میں بھی عورت مرد کی اجازت کے بغیر مال خرچ نہ کرے۔ بڑی پیاری حدیث بخاری شریف میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد مال کما کے لاتا ہے، آپ نے مال کما کے لایا، بیوی نے وہ پیسے صندوق میں رکھی، تو آپ کمانے والے ہوئے اور بیوی سنبھالنے والی ہوئی۔ دروازے پر فقیر آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، چھوٹے بچے کے ہاتھ بیوی کیا کرتی؟ 10 روپے دیتی ہے اور لے جا کے دیتی۔ اتنی اجازت تو ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو دے دے۔ یہ ہر مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ صدقے کی رقم گھر میں رکھے تاکہ ہر آنے والے کے اوپر وہ بیوی شوہر کے بول کر کے خرچ کرتے رہے۔ تو اس سے کمانے والا ایک، لیکن ثواب کتوں کو ملتا ہے؟ 3۔ ایک کمانے والے کو، ایک جو بیوی جس نے سنبھال کے رکھی اس کو، اور ایک جو چھوٹے بچے کے ذریعے فقیر تک پہنچایا گیا اس کو، تینوں کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو قرآن کہنا چاہتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد نے اپنی ضرورت کے لیے عورت کو بلایا اور عورت نہ آئی تو عورت کی رات اس حال میں گزرتی ہے کہ ملائکہ اور اللہ آسمان کے لوگ اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی عورت کی ذمہ داری کہ اپنے شوہر کو جائز حدود میں رہتے ہوئے اجازت دی جائے۔ تو قرآن کریم نے یہ ساری باتیں ہمیں اس لیے بتائی کہ ہم ان باتوں کو جان کر عمل کرنے والے بنے۔ تو یہ میاں بیویوں کے حقوق ہے، اس لیے ہم سب ان حقوق کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اور ایک بات میاں بیوی سے متعلق، شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کی ہر موڑ پر، یہ ایک ایسا مذہب ہے جہاں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسلام میں کوئی رہنمائی نہیں ملی ہو، بلکہ ہر جگہ اسلام میں رہنمائی ملی ہے۔ میاں بیوی کو جس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ان کو اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دونوں پر ہے۔ عورت کی بھی ذمہ داری ہے اور مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے اوپر دھیان دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ مرءً قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ، اللہ رحم کرے اس آدمی کے اوپر جو رات کو بیدار ہوتا ہو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اور اس گڑ گڑانے میں اور اس نماز پڑھنے میں اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھاتا ہو کہ ارے تم بھی اٹھو، اللہ کی رحمت برس رہی، تم بھی مانگ لو۔ ہمارے گھر کا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ماحول کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میری آنکھ لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے پر ٹھنڈا پانی چھڑک کر مجھے بیدار کرتے،
جب حضور کی آنکھ لگ جاتی تو میں حضور کے چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈال کر آپ کو بیدار کرتی. یہ ایسا ماحول رہے گا تو پھر گھر میں جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. تو جس گھر میں اللہ کو منایا جا رہا ہو، جس گھر میں قرآن کو پڑھا جا رہا ہو، تو اس گھر میں شیطان اور اس گھر میں بے حیائی کیسے آ سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امراتن قامت من اللیل وصلت وایقظت اہلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوتی ہو اور بیدار ہو کر وہ اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی، اپنے بیوی بچوں کو عبادت کے لیے اٹھاتی. اللہ تعالیٰ ایسے مرد اور عورتوں کے اوپر رحم کرتے ہیں. بتاؤ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہم خود تہجد میں اٹھتے ہیں؟ تہجد تو بہت دور کی بات ہے، نماز فجر میں اگر اٹھتے کہ ہم، اگر عورت کے دل میں کچھ بات آ گئی، تعلیم میں گئی وہ کہیں پر اور اس نے سن لی کہ بھئی نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، سب ساری باتیں، تو اس کے اندر چارجنگ رہتی تو وہ بھی اٹھتی اور بیوی کو بھی شوہر کو بھی اٹھاتی، بھائی اٹھو. تو شوہر ایک بار بولتا ہاں، وہ دوبارہ جاتے وہ ہاں بولتا، تیسرے سمجھتا نہیں. دیکھیے ہم اس کو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اس کو بولتے سمجھتا ہے، اس کو سمجھ رہا کر کے تو بول رہی تو اٹھ، اور تے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے آپ ہم کو سمجھا رہی ہے. تو ہماری یہ ماحول گھر کا بننا چاہیے. قرآن اور اس کی تعلیمات کی زندگی ہمارے زندگیوں میں جمع ہوگی تو اس گھروں سے جھگڑے اور اختلاف اور تنازعات اسی وقت ختم ہوں گے جب گھروں میں رحمتیں متوجہ ہوں گی، اور رحمتیں متوجہ اللہ کے احکام سے ہوں گی. صبح اٹھ کر میاں بیوی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگے. جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، اذکار ہوگا، پھر وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، وہاں زحمتیں نہیں آ سکتی. وہاں پر وہ گھر جنت کا نمونہ رہے گا. وہ گھر کس کا نمونہ رہے گا؟ جنت کا نمونہ رہے گا. ورنہ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ویسے تو بیوی کو بنایا گیا جنت کا نمونے کے لیے، لیکن اسلامی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ جہنم کا نمونہ بن جائے گا. سوتے ٹائم بھی ایک دوسرے کا منہ پھوڑ کے سوئے اور اٹھنے سے پہلے بھی دونوں کی لڑائی چالو ہوگی، پانی گرم نہیں اس میں سے. اس کو معلوم ہے کہ بھائی عورت کی طرف سے کوئی غلطی آئے تو اس کو صبر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. فَإِن تُقِيمَهَا، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے کسرتا، وہ ٹوٹ جائے گی. وہ ٹیڑھا ہے، ٹیڑھے کے ساتھ ہی تم سیدھے ہو کر تیرے سے فائدہ اٹھا لو، لیکن اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی. کیونکہ کچھ لکڑی سوکھی رہتی، اس کو اپن اگر سیدھا کرنے جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ ٹوٹ جائے گی. گیلی لکڑی اگر ہے تو ڈھنگ پہ آ جاتی ہے، لیکن جب ڈھنگ پہ لانے کے دن تھے تو تم بھی ڈھنگ پہ نہیں تھے. شروع میں تمہارا بھی کام تھا اسلامی احکام دکھاتے، قرآن و تعلیمات پر عمل کر کے اس کو عادی بناتے، اور دونوں مل کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے. تو پھر ان کے گھروں میں مفسرین، محدثین اور دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والی شخصیات پیدا ہوں گی. اور اگر ہم اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو جگہ نہیں دیں گے تو ہمارے گھروں میں پھر شیاطین کو وجود میں لانے والے لوگ پیدا ہوں گے. ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہودیوں نے نئی پالیسی کے تحت ایک بہت بڑا انہوں نے پروجیکٹر تیار کیا، اور وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرا اسی وقت سے اس بچے کا فیوچر بنانے کے کوشش میں رہتے. اگر کس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو فوجی بناؤں گا، تو جب سے بچہ ٹھہرا تب سے اس عورت کو حالت حمل میں پیٹ کے زمانے میں ہی فوج کی ویڈیو دکھائی جاتی. اس گھر میں پوری LCD لگی رہتی، اس کو صرف فوجی حالات سنائے جاتے ہیں، فوجی بات بتائی جاتی ہے. تو اعمال کے اثر بچے پیٹ میں موجود بچے کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں. تو وہ یہودی اس کے پورے طریقے کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتے. تو عورت کا ذہن بھی اس کو دیکھ کر، اور عورت کی ذہنیت بچے میں منتقل ماں کے پیٹ میں سے ہونا چالو ہو جاتی ہے، اور پھر جب دودھ پینے کے زمان میں سب کچھ دیکھتا ہے، اور اسی بچپن سے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہم نے کیا ٹریننگ دیا؟ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے،
ہمیں حالت حمل میں ہماری بیویوں کو اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو جذبہ عمل کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم عمل کریں گے تو پیٹ میں موجود جنین اور بچے کے اوپر اس سنتوں کے اثرات مرتب ہوں گے۔ جب قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات پتھروں پر بھی منتشر ہوتے تھے اور جانوروں کے اوپر بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے تھے، یہ تو جنین ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں بدر جوڑا، اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے بچپن سے ہی ہمارے بچے کی تربیت کی فکر ہمارا ایک ذہن ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے بنے، اور ایسی قرآن کی محفل جہاں کہیں لگے تو اس میں شریک ہونے والے بنے، اس لیے کہ قرآن کی محفل میں قرآن کی آیت کے تحت بات ہوتی ہے، جتنی اس قرآن کی آیت کے تحت فقہاء، محدثین، مفسرین نے لکھا وہی بتایا جاتا ہے۔ بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ جو مفسر قرآن میں اپنی رائے سے بولے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم سے بنا۔ اس لیے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔